و اعلیٰ شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سیدی و مرشدی محمد ابو بکر شاہ ہاشمی صاحب مدظر العالیہ، آپ کی شفقتیں اور کرم نوازیاں ہیں کہ ہم جیسے نکموں کو آج کی رات بخشی ہے۔ میں اپنی دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں ادباً عرض کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل کی مناسبت تکمیل قرآن پاک کے حساب سے بھی ہے۔ قاری محمد عطا اللہ صاحب کے لخت جگر جنہوں نے آج قرآن پاک مکمل کیا ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی سر پر دستار آپ سجائیں تاکہ آپ کے ہاتھوں سے سجی ہوئی دستار سے وہ دین کے طالب علم اور مفتی اسلام بنے۔ آپ آمین کہہ دیجئے۔ آج کی رات بڑی نیک رات ہے۔ آمین۔ حافظ محمد زبیر صاحب یہ دستار آپ کے ہاتھوں سے مستفید ہوتے ہیں جناب۔ ان کے بعد حافظ محمد یونس صاحب بھی ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے نبوت کے اندر لگا رہے تھے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں یاد، اتنا بڑا مجمع اور ایک آج کی نیک رات اور ہمارے درمیان ایسی پیاری ہستی موجود ہو اور پھر بھی ہم جناب سستی کا شکار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
سیدی مرشدی سیدی مرشدی سرکار کی آمد سردار کی آمد لجپال کی آمد حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ابوبکر شاہ صاحب ہاشمی الحمد لله الذي تقدس عن الأشباه ذاته وتنزه عن مشابهة الأمثال صفاته ودلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته سبحانه 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 والصلاة والسلام على نبيه المرتضى وعلى آله وأصحابه وأولياء الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم جہاں بھی دن نکلتا ہے جہاں بھی رات ہوتی ہے نبی کی نعت ہوتی ہے نبی کی بات ہوتی ہے درودوں کی صدا سن کے چلو بزم محبت میں یہ وہ محفل ہے جس میں نور کی برسات ہوتی ہے مدینے جا کے دیکھا یہ عجب منظر نگاہوں نے وہاں پھر دن نکل آتا ہے جب بھی رات ہوتی ہے ظہوری لے کے کیا جاؤں میں ان کے در پہ نادم ہوں بلا ایک بے نواز سائل کی کیا اوقات ہوتی ہے واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک عدیتاً توفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا کو خالق کبریا ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے آج کی بابرکت رات اور یہ بابرکت محفل اللہ تعالیٰ جتنا دیر بیٹھنا نصیب ہو حق بیان کرنے حق سننے سنو سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قاری صاحب کا حکم تھا 2 پروگرام اور بھی تھے لیکن میں نے انہیں معذرت کی میں کیا چونکہ سب سے پہلے قاری صاحب نے ٹائم لیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس رات اگر 1 پروگرام بھی ہو جائے بجائے اس کے کہ ساری رات بندہ بھاگتا رہے کبھی ادھر کبھی ادھر حضور علیہ السلام کی خوبصورت ترین محفل اور اس کا حسن یہ ہے کہ آج آپ نے 2 شہزادے دیکھے ہیں قاری صاحب کے 2 بچے آپ نے دیکھے ہیں جنہوں نے اوائل عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا ہے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی طرف سے اپنی طرف سے اور قاری صاحب کی ساری برادری کی طرف سے ان کو مبارک پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے اللہ ایسی نیک اولاد ہر کسی کو عطا فرمائے گویا قاری صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کا اور آخرت کا بندوبست کر لیا ہے اب یہ بچے پڑھتے رہیں گے اور اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا کل میں سفر میں تھا تو کہیں قاری صاحب کا فون آ گیا تو میں نے قاری صاحب کو برجستہ ایک جملہ کہا میں کہ توڑے گھر دوتے حضور دی خاص نظریں کر آج آپ نے دیکھا ہے نا اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ 2 بچوں کی دستار فضیلت بھی ہونی ہے
میرا خیال ہے یہ جملہ اس لیے میں نے کہہ دیا میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے آپ کے گھر پر، اس چھوٹی سی عمر کے اندر قرآن حفظ کر لینا۔ تو یہ ہماری بھی خوش بختی ہے کہ آج کی محفل کے اندر 2 بچوں کی دستار فضیلت ہوئی۔ حضرین محترم، اگر ہم خود حفظ تو نہیں کر سکے تو ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً یہ پیار ہمارا قبر میں بھی کام آ جائے، حشر والے دن بھی کام۔ ویسے بھی یہ میری اولاد ہے، روحانی طور پہ کچھ یہ ہمارا بھی خیال رکھیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کی اولاد کو نیک اور لائق بنائے، اپنے ماں اور باپ کا فرما بردار بنائے۔ جس طرح قاری صاحب نے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ وفا کی، اسی طرح ان کی اولاد کو بھی اپنی ماں اور باپ کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرین محترم، آج کی بابرکت رات کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ جو رات شب قدر سے بھی افضل ہے، جو رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس رات کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر خیر کرنا ہے کہ رب کہتا ہے ذکر الانبیاء عبادہ، اگر نبیوں کا ذکر کیا جائے تو وہ عبادت ہے۔ میں منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ اگر امتی حضور کا ذکر کرے، نہیں نبی پاک کا ذکر نہیں، پہلے نبیوں کا ذکر کرے، کون سے نبی جو ہر دور میں میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ، میرے سے پہلے جتنے آئے ہیں نا آقا، اگر ان کا ذکر عبادت ہے تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں۔ سرکار آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، اس کا مطلب ہے آقا کا ذکر کرنا یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ عبادت عبادتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر عبادت قبول ہو یا نہ ہو اس کی اپنی مرضی ہے نا، لیکن رسول اللہ کا ذکر فرمایا یہ قطعاً قبول ہے جیسے ہی تیری زبان سے نکلے گا۔ فرمایا میرے فرشتے لے کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جائیں گے اور عرض کریں گے باسم ہی و نسب ہی و عشیرت ہی، یا رسول اللہ نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، قبیلہ یہ ہے۔ سرکار وہ آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک نفیس سا رجسٹرڈ ہے، میں وَاسْبُتُوا عِنْدِي فِي صَحِيفَةِ الْبَيْضَاءِ، میرے پاس سفید سا رجسٹرڈ ہے، فرمایا میں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ، سیالوی نہ بولے کہیں ان کی شان کم نہ ہو جائے، جن کے سروں پہ سیالوی ٹوپیاں وہ نہ بولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اب انبیاء کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ عبادت ہے، اور جو انبیاء مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہے، آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس محبوب کا ذکر سننے کے لیے اور سنانے کے لیے اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں۔ ہر نبی اپنے دور کے اندر حضور کا ذکر کرتا رہا اور امتیں سن کر تعجب کا اظہار کرتی رہی، اور ایک تعجب میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے بھی کیا جو دور سے آتے ہوئے مصطفیٰ کریم نے سنا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح میں حبیب اللہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں جو دیا جی وہ خلیل اللہ ہے، وہ رب کو راضی کر رہا ہے، اور یہ حبیب اللہ ہے
جس کو اللہ راضی کر رہا ہے. میرے خیال آپ کو سمجھ نہیں آئی. حبیب اللہ اور خلیل اللہ میں جو مرکزی فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلیل اللہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے مالک کیسے راضی ہوتا ہے, اور حبیب اللہ سے یار کتنا, اب میں جملہ درمیان میں سے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بابرکت رات ہے نا. کیسا ہے وہ امتی, کیسا ہے وہ امتی جو آج گھر بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہو کہ قاری صاحب محفل کیوں کرواتے ہیں, یہ حضور کے غلام کیوں آ جاتے ہیں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. یہ فرق ہے اور فرق صرف ایک جملے کا ہے. جنہوں نے دیکھ کر نہ مانا نا وہ اپنے جیسا سمجھتے رہے, اور جنہوں نے بن دیکھے مانا انہوں نے کہا تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. جو دیکھ کر نہ مان سکے ان کے ذہن میں صرف ایک خیال رہا کہ یہ ہماری طرح ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم جنہوں نے بن دیکھے مصطفیٰ کو مانا انہوں نے صرف ایک جملہ کا, محبوب تیرے جیسا. اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو ضرور بولے آقا تیرے جیسا کوئی نہیں. اللہ اکبر. انڈیا کی سرزمین پر وہ مندر کی پوجا کرنے والے دریا کے کنارے کشتی کا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث پاک کا ایک شہزادہ گزرا. آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور ہمیں پتہ چلا کہ ادھر دریا کے پرلی طرف ایک مندر ہے, ہم نے جا کر اس کی پوجا کرنی ہے اور کشتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا مندر کی پوجا کرنی ہے؟ جی حضور ہمارے مذہب کے اندر مندر کی پوجا کی جاتی ہے. فرمایا چلے میں مندر کو ماننے والا تو نہیں, لیکن اگر آج کہو تو مندر کو یہی نہ بلا لیں. اگر آج کہیں تو مندر کو یہی نہ بلا لیں. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا. وہ دیکھ رہے ہیں آنکھیں بھی دو ہیں, بولتا بھی ہماری طرح ہے, ہاتھ بھی ہماری طرح ہے, پاؤں بھی ہماری طرح ہے, ظاہری چہرہ مہرہ ہماری طرح ہے, لیکن کہتا ہے اس دفعہ مندر کو یہاں نہ منگوا لے. تعجب سے دیکھ کے کہتے ہیں جیسے بابا جی مرضی. فرمایا تھوڑی دیر ذرا آنکھیں تو بند کرو. جب آنکھیں بند ہوئی نا بس تھوڑی دیر ہی گزری, آپ نے فرمایا ذرا اب آنکھیں کھولو. جب آنکھیں کھولی نا تو مصطفیٰ کی اولاد کے لیے وہ مندر سامنے رکھ دیا گیا تھا. خدا کی عزت کی قسم مخاطب کر کے کہتے ہیں نا 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 نا, اتنے نادان تو ہم بھی نہیں ہیں. یہ مندر کوئی چیز نہیں ہے. آج پتہ چلا کہ یہ پاور یہ طاقت کس کے پاس ہے. آپ نے فرمایا جاؤ پوجا کرو. جب کشتی نہیں تھی تو مندر تو آ گیا ہے. جی انہوں نے کہا نہیں حضور ٹھیک ہے ہم مندر کو ضرور پوجتے ہیں لیکن اتنے بھی کم عقل نہیں ہے. اب پوجا تو تیری کریں گے. آپ نے فرمایا مجھ سے تو پوچھو میں کس کی کرتا ہوں. کچھ مجھ سے تو پوچھو میں کس کی پوجا کرتا ہوں. کہا اگر میری کرنی ہے نا تو میری پوجا نہیں کرنی ہے, میری بات ماننی ہے. کلمہ پڑھو اور پھر میں تمہیں دیدار کرواتا ہوں. جس کے ساتھ میری یاری ہے نا اور کوئی کسی مقام پر میری کمر وہ نہیں لگنے دیتا, میری پشت نہیں لگنے دیتا. فرمایا تم کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا جناب ارادہ تو ہے لیکن نہیں پڑھیں گے.
نہیں پڑھیں گے فی الحال نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ کب پڑھیں گے؟ فی الحال نہیں. آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ جناب ایک بات بتائے، جو ہماری ڈیمانڈ کے بغیر مندر منگوا سکتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی دو ہماری باتیں رب سے نہیں منگوا سکتا؟ دو باتیں صرف منوانی ہیں رب سے، اور پھر اسی رب کا کلمہ پڑھنا ہے. دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہی وہ ماجرا تھا جو زلیخا اللہ کے دربار میں سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی مالک یوسف تو دے دے، مالک یوسف دے دے. اللہ نے فرمایا یوسف اپنی سواری کا رخ موڑ، میری ایک بندی ہے اس کی میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے، میری بندی کی میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے. اور یوسف علیہ السلام جب آئے نا سامنے تو زلیخا پوچھتی ہے یوسف کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میرا ایک مالک ہے. میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے. کہا کہیں وہی مالک تو نہیں جو قید خان جب میں نے دروازے بند کیے تھے، دروازے پہ دروازہ بند تھا جہاں تو نے تعارف کروایا تھا، وہ رب تو نہیں تیرا مالک؟ آپ نے فرمایا بالکل وہی میرا مالک ہے. ایک جملہ کہتی ہے کتنا کریم ہے، لیا کچھ بھی نہیں اور دے سب کچھ دیا. لیا کچھ بھی نہیں اور دے سب کچھ دیا. توجہ کرنا، وہ کہتی ہے صرف ڈائریکٹ مانگا تو یوسف مل گیا. نہیں نہیں، اب یوسف تو درمیان میں ہے نا، اب کچھ تجھ سے مانگنا ہے. پتہ چل گیا کہ اگر اپنی جبین نیاز کسی اللہ کے نبی کی محبت میں سر سجدے میں رکھ دے وہ قبول کر لیتا ہے، اور اگر درمیان میں اللہ کا نبی ہو. فرمایا کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کہ حضور چاہتی ہو وہ بینائی واپس آئے، وہ جوانی واپس آئے، وہ دانت واپس آئیں، وہ جو کمر جھک گئی ہے وہ واپس آئے. کہا آنکھیں کس لیے چاہتی ہے؟ کہا اس لیے چاہتی ہوں کہ کھلے تو سامنے چہرہ یوسف کا ہو. جی آپ متفکر ہوئے. اللہ نے فرمایا یوسف پریشان نہیں ہونا، پہلے حسن اپنے لیے دیا تھا، اب جو حسن دینا ہے وہ تیرے لیے دینا ہے. اب جو حسن دینا ہے وہ یوسف تیرے لیے دینا ہے. بات مکمل کر رہا ہوں. اس وقت وہ بت کی پوجا کرنے والے، وہ مندر کی پوجا کرنے والے وہ مخاطب کر کے کہتے دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بس تو اس سے منوانی ہے. بڑی تو نے منوا لی ہے اس سے، بڑی تو نے اس سے منوا لی ہے، چھوٹی دو چھوٹی چھوٹی باتیں تو اس سے منوانی ہے. کہا ہم ہیں میمن اور ساری زندگی ہم میں حسن بھی رہے اور دولت بھی رہے. دو باتیں تو مان لے اور تیری ایک بات ہم مان لیتے ہیں. بس کلمہ پڑھا، لیکن یاد رکھ کہ میمنوں کے اندر دولت بھی رہے اور میمنوں کے اندر حسن بھی رہے. وہاں زلیخا حسن مانگ رہی تھی، جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بینائی مانگ رہی تھی. یہاں میمن حضور غوث پاک کی اولاد سے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مانگ رہے ہیں. جوانی بھی آئے واپس، بینائی بھی واپس آئے، تاکہ آنکھوں کو کھولوں تو یوسف نظر آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، موضوع جو شروع ہو گیا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے دیکھا اور کہا ہماری طرح ہے وہ ابو جہل کے ابو جہل رہے، لیکن جنہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا تیرے جیا کوئی نہیں، وہ ابو بکر بن گئے، عمر بن گئے، عثمان بن گئے، علی بن گئے، وہ سیدنا بلال بن گئے. صحابہ کا اجتماع، بلال اپنے گھر میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں آج کوئی نہیں آیا. ذرا پچھو بکھیا کہ نہیں بیٹھا تھا نہیں؟ آکھا نہیں کوئی نہیں آیا. آکھا پھر رسول دی بارگاہ ایک درخواست پیش کرنی. آکھا یا رسول اللہ سرکار بڑے دنہ دی خواہش آئی کہ سرکار ایک درخواست پیش کرنی. حضور فرمایا میرے صحابہ بولو. آکھا یا رسول اللہ ناراض تھا نا مڑو سے ہو؟ سرکار فرمایا نہیں میرے صحابہ بولو. آکھا یا رسول اللہ تر اجازت ہوئے تھوڑے بانگا نہ بٹا لگے، یہ جو مؤذن ہے یہ تبدیل نہ کر لیں. حضور فرمایا کیوں میرے صحابہ؟ کہ یا رسول اللہ سین شین دا چکر ہے.
ہے جی شادی ہوندی تے لوگ آدھے شادی، حالانکہ شادی ہوندی ہی شادی ہے. تو یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں بسم اللہ آپ مؤذن کو چینج کر دیں. میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے میرے صحابہ کر تھوڑی رائے کل مؤذن چینج کر لو. کو بندہ لگیا تو لگ دے جناب وہ کڑکا کے پیدا بلال سنیا کوئی سنی گل فرمایا کی ہویا آکھیا سارے آئے صحابہ ایک درخواست دیتی بھئی مؤذن چینج کیتا وجہ آپ مسلح ڈا کے تے بیٹھے کہ اللہ دے دربار فرمائیں مالک مہربانی فرما یا میری زبان بدل تے یا اپنی اذان بدل یا زبان کو بدل دے یا آسان کو بدل دے. سہری دا وقت ہویا نا عاطف غیبی جو صدا آئی فرمایا بلال تیری زبان اس لیے نہیں بدلنی کہ میرے محبوب کو پیاری لگتی ہے اور آسان اس لیے نہیں بدلنی کہ لا تبدیل لکلمات اللہ اس مالک کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں کہ مالک پھر میرا کیا بنے گا. فرمایا تیرے لیے بلال میں کائنات کا نظام بدل دوں گا تیرے لیے میں کائنات کا نظام بدل دوں گا. لیکن ربانے کے غیور سنیے ایک بات یاد رکھنا نبی کو جو پہلی فضیلت ملتی ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں عصمت نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور دوسرا نبی کے لیے شرف کیا ہے نجابت خاندان سب سے اعلیٰ ہو جس خاندان میں نبی آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ ہو. اور حاضرین محترم خاندان کے اندر اگر چچا بے ایمان ہو نبی کو نہ مانتا ہو لیکن ہے سکا چچا لیکن نبی کو نہ مانتا ہو نبی کا احترام نہ کرتا ہو کہتا ہو نبی میرے جیسا میرا بھتیجا ہے شریعت کہتی نہیں ایسے چچے کی عزت نہیں کی جائے گی. اگر حبشہ سے بلال آ جائے حبشہ سے بلال آ جائے اس لیے آج بھی ایسے خاندان میں جانتا ہوں جن کے رشتے دین والے رشتے ہیں وہ کہتے ہیں چچا اگر بد عقیدہ ہے چچے سے ہمارا رشتہ کیا ہے ہمارا رشتہ تو رسول اللہ سے جی قربان جاؤں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہوا آپ فرماتے ہیں مالک یا زبان بدل یا اذان بدل. فرمایا نہ اذان بدلنی ہے نہ زبان بدلنی ہے بلال تیرے لیے پوری کائنات کا نظام بدلنا ہے. تہجد کی نماز پڑھ کے جلیل القدر صحابہ انتظار میں ہیں کہ وہ ستارہ آئے تو پتہ چلے کہ اذان کا وقت قریب ہے. نہ وہ ستارہ آیا نہ صحابہ کا انتظار ختم ہوا. حاضرین محترم حضور کے دربار میں حاضر ہو کر کہتے آقا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. سرکار فرماتے قیامت تو نہیں آئی لیکن تمہارے جملے میں قیامت تھی جو تم رات کہہ کر گئے ہو نا وہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا. آقا کیا ہوا فرمایا میرا مالک بھی راضی نہیں میں بھی راضی نہیں بلال بھی راضی نہیں. ہائے 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت عصمت مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عصمت مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد. اگر آواز کہیں پہنچ رہی ہے تو یہ جملہ توجہ سے سن لیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. میں کہا نبی تو نبی ہے نبی کے غلام کے چاہنے سے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. اگر توجہ ہو تو یہ جملہ سن لیں. ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسی دروازے پر جا کر دستک دو میرے بلال کو راضی کرو تب وہ مالک بھی راضی ہوگا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کس نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں جی کس نے دین کے لیے کتنی مارے کھائی ہیں. آج تم کہتے ہیں مؤذن چینج کر دیا جائے اور پھر میرے مصطفیٰ کے مثال کے بعد جب آپ شام چلے گئے حضور کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا بلال تیرا دل نہیں کرتا مدینے کے لیے. یار کتنا خوش نصیب ہے بلال. بلال کو میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی. کہا بلال تیرا دل نہیں کرتا مدینے کی. مدینہ شریف آئے جیسے ہی بلال مدینے میں داخل ہوئے نا اللہ اکبر بچے اپنے گھروں سے باہر آ گئے. اگر بلال آ گیا ہے تو آقا بھی آ گئے ہوں.
اللہ اکبر اللہ. حسن حسین نے فرمائش کی چچا بلال اذان تو دے. فرمایا اذان تو دیتا ہوں لیکن حسن حسین میرا وہ وقت واپس لوٹا کر مجھے دے دو جب میرے مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہوا کرتے تھے اور میں دیکھ کر کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو حضور خوش قسمتی ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ جب اس نادان نے سجدہ نہ کیا, توجہ کرنا, اور اللہ نے اس سے پوچھ لیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. نہیں تو لوگ قیامت تک کہتے رہتے بھائی اس کو سزا ملی ہے, اس نے عمل چھوڑا تھا. اللہ نے ایک عمل کے لیے اس کو کہا تھا, اس نے وہ عمل نہیں کیا. میں کہ اس نے ایک عمل نہیں کیا, تو کتنے سارے کرتا ہے. تجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا, تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے. بھائی عمل سے وہ کافر نہیں ہوا کہ عمل کو اس نے چھوڑا ہے تو اس کی وجہ سے کفر ہو گیا. اللہ نے جب اس سے پوچھا نا بھائی سجدہ کیوں نہیں کیا, اس نے کہا انا خیر منہ, یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, یہ بشر ہے, میں جنات میں سے ہوں. جب اس نے مٹی کی توہین کی نا, لفظ بشر کی توہین کی, لفظ بشر کی توہین کی. آج کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو نکال دیا گیا. فرمایا نہیں نہیں, سجدے کا مسئلہ نہیں تھا. تو کتنے سجدے چھوڑتا ہے بتا, تیرے پر تو کفر کا فتویٰ نہیں لگا. تو کتنی بدکاریاں کرتا ہے, کتنے برے کام کرتا ہے, نماز روزہ حج زکات سب کو چھوڑ دیتا ہے, لیکن تجھ پر تو کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. بھائی نہیں نہیں, جب نبی کی بے ادبی ہو جائے. آج کی رات یہ میرا میسج بھی ہے آپ دوستوں کے لیے, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس نے ایک جملہ کہا تھا, سجدے والی بات نہیں تھی. اس نے کہا میں بہتر ہوں جی, اور یہ کیا کہتے رہے ہماری طرح ہے جی, اور بیجمان کے بیجمان رہے. اور جنہوں نے کہا اس جیسا کوئی نہیں, اللہ نے کسی کو داتا بنا دیا, کسی کو مہر علی بنا دیا, کسی کو پیر سیال بنا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جو دین ہم تک پہنچا نا کہ ایک کتاب پڑھی اس کو بند کر دیا, دوسری کتاب پڑھی اس کو بند کر دیا, تیسری کتاب پڑھی اس نے کہا بھائی ہے, چوتھے کو پڑھا اس نے کہا چوکیدار ہے, کوئی اور پڑھا اس نے کہا نہیں یہ ڈاکیا ہے. آخر حاضرین محترم تنگ پڑھ کے میں نے کہا یار وہ کتاب اٹھا کر لیا جس پر غلاف ہے, یہ ساری عام کتابیں ہیں جس پر غلاف ہے, اس کو اٹھا کر لیا. جب اس کو اٹھا کر دیکھا نا تو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا, آمنوا باللہ ورسولہ. ان کو چھوڑ, ان کتابوں کو چھوڑ, ذرا مصطفیٰ کے صحابہ کو تو دیکھ. انہوں نے مصطفیٰ کو کیسے مانا, انہوں نے مصطفیٰ سے کیسے پیار کیا, وہ مصطفیٰ کا ذکر کیسے کرتے تھے. قارئین محترم, جب پانی ختم ہو جائے پھر مصطفیٰ کے دروازے پر یا رسول اللہ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں. اکثر الناس یوم الحدیبیہ, حضور پیاس کی حالت میں ہے, پانی ختم ہو گیا ہے. رسول اللہ فرماتے جیسی نماز پڑھ دو اس سے مانگو. سرکار کریم کے سامنے ایک رکوہ ہے, آپ اس میں وضو فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھا, نہیں نہیں ذرا توجہ کرنا, اب رسول بھی اس کیفیت میں تھا کہ شاید اس میں سے پانی آئے یا نہ آئے, اور اگر اس میں سے پانی نہ آتا تو پھر نئے پڑھنے کلمہ پڑھنے والے کیسے کلمے پڑھتے. میں نے آج آپ کو کہنا کچھ نہیں لیکن آپ بولتے رہے جی. حضور نے ایسے ہاتھ رکھا, ادھر قاری اجاز صاحب بیٹھے ہیں, ان کا 110% یہ عقیدہ ہے, یہ حضور پیر سیال کے غلام ہیں, ان کا عقیدہ ہے. میرے خواجہ قمر کا بھی یہی عقیدہ ہے جی, حضور پیر پٹھان کا بھی یہی عقیدہ ہے. بھائی رسول نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ رکھا کہ پتہ نہیں پانی نکلے, اور اگر پانی نہ نکلتا تو جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کا کیا بنتا. چلوی بھائی توجہ ہے نا میری طرف. اگر حضور ایسے ہاتھ رکھتے, 1500 صحابہ آس پاس کھڑے ہوتے اور پانی نہ نکلتا تو پھر کوئی نیا کلمہ پڑھتا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کامل یقین کے ساتھ
ہاتھ رکھا وجعل الماء يفور من بين اصحابه كامثال العيون. صحابہ کہتے جیسے چشمے نہیں پھوٹ پڑتے. چشمے پھوٹ پڑے. اب صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے وہ پانی پیا, ہم نے اس سے وضو کیا, گویا وہ پانی پاک بھی تھا, پاک کرنے والا بھی تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, عصمت مصطفیٰ, عصمت مصطفیٰ. توجہ ہے, گویا وہ پانی پاک بھی تھا اور پاک کرنے والا. آپ بولتے جائیں گے میں چلتا جاؤں گا, نہیں تو میں آپ کے انتظار میں رک جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, آپ میں اور میرے میں اتنا فرق ہے کہ اللہ نے آپ کو نیچے بٹھایا, مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے تھوڑا سا دین کا علم عطا فرمایا. تو اور میں برابر نہیں, تو اور میں برابر نہیں, باقی برابری کیسی ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا رقبہ کے اندر, چھاگل کے اندر. صحابہ کہتے ہیں اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے. اب جس کے اندر ایمان ہے نا, میں بالکل پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اس کا چہرہ بتا رہا ہے, اس کا چہرہ بتا رہا ہے. رسول کی یہ حدیث سن کر صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی سے وضو بھی کیا اور پانی پیا بھی صحیح. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے وہ پانی پاک تھا اور صرف پاک نہیں تھا, وہ پاک کرنے والا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم زمزم کو بھول گئے, ہم کوثر و سلسبیل کو بھول گئے. اللہ نے محبوب کریم کے ہاتھ سے وہ پانی عطا فرمایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جابر سے پوچھا گیا کتنے تھے؟ وہ کہتے ہیں 1500 تھے, لیکن نادان اگر 1,00,000 بھی ہوتے, بسم اللہ, اگر 1,00,000 بھی ہوتے, بھی ہوتے. حضرت جابر سے پوچھا گیا, بولیے, حضرت جابر سے پوچھا گیا جابر کتنے تھے؟ تھے تو 1500, لیکن اگر 1,00,000 ہوتے. بس حضور یہی مقام ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. یہی وہ تھرمامیٹر ہے. آپ اپنے چچا کو لگا کر دیکھیں, مامے کو لگا کر دیکھیں, نانے کو لگا کر دیکھیں. اگر تھرمامیٹر یہ بتائے کہ نہیں 1500 تھے, 1,00,000 بھی ہوتے, تو سمجھنا اندر کوئی اور ہے. اور اگر کہ نہیں جی اگر 5 اور بھی ہوتے تو بس پانی تے ہونا. بولو. ہاں, آپ گزرتے ہیں نا, دروازے سے گزرتے ہیں, کسی کے دروازے سے اندر سے ایک جانور کے بولنے کی آواز آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے اندر بکری باندھی ہوئی ہے, اندر گندھا بندھا ہوا ہے جی, یا اندر کتا باندھا ہوا ہے. آپ کی چھٹی اس کہتی ہے اندر سے کوئی آواز آئی ہے. اگر آپ کے اندر سے آواز آئے کہ نہیں نہیں بھائی 1,00,000 نہیں 2,00,000 ہوتے, تو پھر تو آپ کا عقیدہ ہے حضور کے صحابہ والا. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو نہیں جی نہیں, ان بادشاہ جو ہے جی پھر کیا کیے, ہاں چلو اتنا تو ماننا بادشاہ تا آنا, انہاں پاکاں دا ذکر تک کرنے بادشاہ تا آنا, بھوکے ننگے تنا اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے, مالک مہربانیاں کی تھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جابر کو کس نے بتایا تھا؟ کس حوض میں اس نے پانی ڈال کے دیکھا تھا؟ ذرا عقیدہ دیکھے مومن کا. حضرت جابر نے کسی حوض میں پانی ڈال کر دیکھا تھا؟ چلے حضور آپ 7 فٹ کے
بندے کو کھڑا کرے اس کے جسم میں سے کتنا پانی نکلے گا؟ اور اگر نکلے گا تو یا غلاظت ہوگی یا ناپاک پانی ہوگی۔ مولانا ایک حدیث پاک مسلم و بخاری کی، اس پہ آپ غور فرما لیں، آپ کے عقیدے کی تو اصلاح ہو جائے گی، یہ بالکل سینہ صاف ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں، اگر 7 فٹ کا بھی بندہ ہے اس کے وجود سے کتنا پانی نکلتا ہے؟ کیا 1 لاکھ بندہ پانی پی سکتا ہے؟ لیکن صحابی نے اٹکل پچو سے نہیں، اس نے اپنے ایمان کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم نے جب رسول کو دیکھا ہے نا کہ 1 سا اس نے صرف گندم ایک صحابیہ کو دی تھی، عرصہ دراز تک کھاتی رہی، عرصہ دراز تک کھاتی رہی۔ وہ کہتی مہمانوں نے کھایا، میرے بچوں نے کھایا، میرے محلے والوں نے کھایا، وہ گندم ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن غلطی سے میں اس کا وزن کر بیٹھی اور رسول کی بارگاہ میں آ کے رونے لگے، کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ فرمایا اگر تو نہ اس کو تولتی نا، اس کا وزن نہ کرتی، گویا بتایا جا رہا ہے کہ جو بندہ رسول کے علم کا وزن کرنا شروع کر دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنا تولنا شروع کر دے۔ میرے کچھ پیارے پیارے دوستوں کی توجہ پیسوں کی طرف ہے، یہ آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو صرف نیکیاں ملنی ہے۔ آپ میری بات کی طرف، آپ میں رسول کے ممبر پہ بیٹھو، میری توجہ کوئی نہیں ہے اس طرف، آپ بات کی طرف توجہ فرمائیں۔ بات سمجھ آئیے، اس نے صرف تولا، فیض جاتا رہا، تو جو آج تک نبی کے علم کو تول رہا ہے نہیں میں سمجھا سکا جی، کم از کم آپ تک پہنچتی تو آپ بولتے تو صحیح نا۔ بندہ گندم تولے اس میں فیض نہیں رہتا، اور اگر بندہ اللہ کے نبی کے علم کو سوچنا شروع کر دے، ہے جی مولا علی پاک سے پوچھا گیا علی پاک یہ سارا علم کہاں سے آیا؟ کہا حضور کا جب وصال ہوا نا تو چند قطرے ادھر رک گئے تھے، بس میں نے وہ پانی چوس لیا، اب ساری کائنات کے علم ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑے ہیں، کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے میں فوراً بتا دیتا ہوں جی۔ جس کے چہرہ بددعا کے چند قطرے جو ہے علی کے اندر جائیں تو بندہ علی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیے علی کے بعد کتنے اوپر درجے ہیں جب بندہ رسول اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے؟ بولیے نا، جو حلالی ہے وہ اتنی بات سمجھ لے۔ میں اس بات پہ آج تک نا ریسرچ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، آپ یوں کہہ لیں فکر کر رہا ہوں، ریسرچ نہیں فکر کر رہا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں افضل الزہد فی الدنیا ذکر الموت وافضل العبادت تفکر۔ میں تو اپنی ماں کو سلام کرتا ہوں، اماں عائشہ کو بار بار سلام کرتا ہوں کہ تیرے سوال کو میرا سلام ہو، کہ تو سر اٹھا کر کہتی ہے رسول یہ تو بتا، کہ اس آسمان پہ جتنے تارے ہیں کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ سلام ہو اس میری ماں کی تربت پاک ہو۔ رسول اللہ کے دربار میں گویا اس کا مطلب ہے فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضور کی ازواج مطہرات، وہ حضور کے علم کو ناپا تولا نہیں کرتی تھی۔ آقا کسی کتنی نیکیاں ہیں، جتنے آسمان کے تارے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا ہاں وہ میرا عمر ہے، وہ میرا عمر ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے کچھ بابا کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ فرمایا تیرے بابا کی ایک رات النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر کی نگاہ اٹھتی تھی تو حضور کا چہرہ ہوتا تھا، حضور کی نگاہ اٹھتی تھی تو ابو بکر کا چہرہ ہوتا تھا، اور رسول نے اتنا عطا کر دیا کہ مدینہ پہنچے تو صحابہ پریشان ہیں، ان میں ابو بکر کون ہے، ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ابو بکر پاک سمجھ گئے، آپ نے چادر لی سر مقدس پہ کر کے بتایا میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرے سردار ہے۔ جی
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب مرحمت فرمایا، جتنے تارے ہیں آج بھی سائنسدان کہتے ہیں کچھ تارے جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتے، دوربین سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ اور ادھر بزرگ فرماتے ہیں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو بندہ چھپ کے کرتا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں کسی کو ہوتا کہ اس نے کوئی نیکی کی ہے کہ نہیں۔ جی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ زمین بنی تو یہ ہلنے لگ گئی، حرکت کرنے لگ گئی، فرمایا اللہ نے اس پہ پہاڑوں کی میخیں لگا دی۔ تو یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، فرمایا نہیں، اس سے زیادہ لوہا مضبوط ہے جو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ لوہے سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ فرمایا آگ ہے جو اس کو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ لوہے سے آگ جو ہے زیادہ طاقتور ہے، آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا پانی سے زیادہ طاقتور وہ بادل ہیں جو ان کو لے کر چلتے ہیں۔ سرکار نے یہ ساری حدیث مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ اتنی طاقت ان ساری چیزوں میں نہیں ہے جتنی مومن دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنی خاموشی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں ہاں ان تاروں کا بھی مجھے پتہ ہے، اور جو عمر کی نیکیاں ہیں اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ اور وہ پھر عمر پاک آپ کی اور میری طرح نہیں تھے، وہ تشریف لے گئے کہ ابو بکر بھائی کی سودا تو کریں، وہ ایک رات مجھے دے دیں، جس رات آپ رسول اللہ کی زیارت کرتے رہے وہ رات مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے دیں۔ جی اگر رسول اپنے جیسے ہوتے تو پھر کوئی مسئلہ تھا؟ ابو بکر دیکھتا رہتا کہاں یہ درجے ملتے، لیکن نہیں، آج بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے، آج بھی حاجی بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے۔ کوئی صحابی بنا کر مجھے دکھائیں، نہیں صحابی بن سکتا جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ نے اس کو یہ عزت عطا فرمائی۔ اب اس ساری گفتگو کو میں قرآن کی روح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ صرف کہانیوں اور قصوں پہ بات ختم ہو گئی۔ حاجی نے محترم آپ میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، میرے دوست احباب بیٹھے جن کو سورہ یاسین یاد ہے، جن کو سورہ یاسین یاد ہے۔ یہ ایک حوالہ دے کے میں موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ حاجی نے محترم اگر آپ سورہ یاسین کا مطالعہ کریں تو ایک مقام پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواری بھیجے انطاکیہ، فرمایا وہاں جاؤ اور جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ دونوں آپ کے غلام جب اس گاؤں کے اندر شہر کے اندر پہنچے تو دیکھا حبیب نجار ایک بزرگ جو ہے نا اپنی بکریاں باہر چرا رہا ہے۔ اندر داخل ہوئے، دعا سلام ہوا، کہاں سے آئے ہو؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے، ہم ان کے حواری ہیں، غلام ہیں، اور انہوں نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو جا کر تبلیغ کریں۔ کہ جناب کیا تبلیغ کرنی ہے؟ کہ تبلیغ یہ ہے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حبیب نجار جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ان اللہ کے ولیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے آئے ہو لیکن خالی ہاتھ ہو یا کوئی ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے؟ جس اللہ کے نبی نے بھیجا خالی ہاتھ بھیجا ہے یا کچھ دے کر بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ، اگر بینائی چلی گئی ہو کسی کی اس کو لے آئیں، ہم دم کریں گے، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی برس کا مریض ہوا جو نہیں ٹھیک ہونے والی مرض، دم کریں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کی رضا سے مر گیا ہو تو ہم اللہ کی عطا سے اس کو واپس دنیا میں لا کر آپ کو دکھا دیں گے کہ جب امتیوں کی یہ شان ہے تو اللہ نے عیسیٰ کو کتنا مقام عطا کیا ہوگا۔ حبیب نجار نے کہا اگر اجازت ہو تو میرا بچہ کافی دنوں سے بیمار ہے، میں لے آؤں۔ اب بات تو ہو گئی نا، دعویٰ تو ہو گیا، اب دلیل چاہیے تھی۔ حبیب نجار اپنا بچہ لے کر آیا، اس نے جیسے سامنے بٹھایا نا اللہ کے ولی نے دم فرمایا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، لوگ کہتے اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی انہوں نے دم کیا نا جی، حبیب نجار کہتا ہے بیٹا بتاؤ، اس نے کہا الحمدللہ مجھے ایسے لگ رہا ہے میں زندگی میں بیمار ہی نہیں ہوا۔
میں زندگی میں بیمار ہی نہیں ہوا، میں تو ایسے لگ رہا ہوں بالکل صحت مند ہوں۔ حالانکہ ہماری عادت یہ ہے کہ بندہ سارا بھی ٹھیک ہو جائے نا تو بندہ ایک جملہ ضرور کہتا ہے جی سر دی پیڑ نہیں گئی باقی تو ٹھیک ہو گیا، باقی سارا ٹھیک ہو، جو سر کا درد ہے نا بابا جی وہ کوئی نہیں گیا۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، یہ جملہ وہ کیوں کہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں الحمدللہ سر بھی ٹھیک ہے جسم بھی ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی پیر ہدیہ بھی نہ لے اور دم درود ہو جائے اور بڑا کامل دم درود ہو جائے تو بندہ راہ تے ویندے سارن دسیندا کہ لیندے بھی کوئی شے نہیں جی۔ شاہ جی تشریف لے کے آئے تو میں نہ کرنے لگے بھائی جی کوئی رش بہت زیادہ نہیں بن گیا، تو میں کہا بھائی جی ایک منٹ مکانے چاہ بڑے تعجب نال بھائی رضا شاہ صاحب میرے در بیٹھن لگ پہ، میں کہا بھائی جی 2000 روپے فیس لا دینے کوئی ٹپسی نہیں ہو رہا، کوئی سمجھ آئی میری گل دی؟ اتنے جناب ایڈے ایڈے سیانے لوگ جناب سویر دمی دا ویلا ہو سی زام کرا کے آسے بابا جی اجازت، میں کہ میرے پتر اللہ سونے دے آواز اچھا دعا ویکسی واکسی میں در مطلب جی یہ تھے لیندی کوئی نہیں شاید جی وہ پیشی تک کا مہینے چلتا رہا سی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین دا صدقہ پیشی تو بعد ایک بندہ یہ ہو جاسی سارے دی کسر کڑ ویسی مالک نو کوئی نہیں پتا میرے خرچیاں دا اتنا توکل بھی نہ ہوئے تو بندہ بیٹھا کے میرے کوئی توجہ ہے میرے لئے پاس ہے۔ حاجی نے محترم دیکھیا جدو کوئی خرچہ بھی نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے مریض نو لے کے آیا کہ کوئی ہگ بھی ہے ہو جائے نہ جائے ٹھیک نہ ہوئے ہوئے۔ میں نہیں اس جملے دی سمجھ آئی توڑتا کہ اپنا ہوندہ تو تُسی کچھ نہ کوئی سر ہلا ہوا زبان ہلا ہوا بھائی ہر بندہ کے لئے ٹھیک ہو سکتا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جنہیں حصے جراب لکھے ہی نہیں بھی ٹھیک ہونا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ بھائی جنہیں حصے جراب لکھے ہی نہیں آدھے نہیں بھائی دا دانا موک گیا ساران دیس اے ہم ڈرپا پہ لگ دیاں بندے نو ہسپتالاں دے وچ سیانے فرمائندے نے ادھے دہاڑے اللہ ران دین رزق دا پورا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت دا گل اپنی دو بندے بڑے سونے بڑے خوبصورت ہیں بادشاہ رہن بڑی سونی شکلاں تے بس دم کریں دیں جی تے مہربانی ہو ویندی اسا کو بلاؤ